بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان کی موت کا منظر۔ جب شیطان مردود کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی کہ قیامت سے پہلے مجھے موت نہ آئے، لیکن اللہ پاک نے اسے وقت مقرر تک یعنی ایک خاص وقت تک مہلت دی، جسے قرآن مجید کی سورۃ الحجر میں یوں بیان فرمایا گیا ہے۔ اس نے کہا، اے پروردگار، لوگوں کے زندہ کیے جانے تک مجھے مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت معلوم تک کے لیے۔ وقت معلوم کو مفسرین نے نفع اولیٰ لکھا ہے، یعنی جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے۔ قیامت کی نشانیاں جب پوری ہو جائیں گی تو مومنوں کی بغلوں کے نیچے سے ایک پیاری خوشبودار ہوا گزرے گی، جس سے تمام ایمان والے وفات پا جائیں گے، اور پھر اس کے بعد 40 سال کا زمانہ گزرے گا کہ جس میں کوئی بچہ بھی پیدا نہ ہوگا، یعنی ہر انسان کی عمر کم سے کم 40 سال ہوگی۔ مسلمان چونکہ مر چکے ہوں گے، اس لیے زمین پر صرف مشرک اور کفار رہ جائیں گے۔ جب مومنین کی وفات کو 40 سال گزر چکے ہوں گے تو پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے۔ شروع میں اس کی آواز نہایت کم ہوگی کہ لوگ کان لگا کر سنیں گے، پھر یہ بڑھتی بڑھتی اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، ان کے نتنوں سے پیپ بہنا شروع ہو جائے گی اور لوگ مر جائیں گے، انسان، جن، فرشتے، یہاں تک کہ شیطان ابلیس کو بھی اس نفع اولیٰ کے وقت موت آئے گی۔ اس کے 40 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو پھر تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی اور میزان لگے گا، یعنی نفع اولیٰ کے وقت ابلیس کو موت آئے گی اور نفع اولیٰ اور نفع ثانیہ کے مابین 40 سال کا عرصہ ہوگا، اور یہ کہ ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور روایت ہے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اول بشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو وہ پریشان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض گزار ہوئے، اے اللہ، میری موت سے میرا اصلی دشمن بہت خوش ہوگا، کیونکہ میں مرنے والا ہوں اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ اسی وقت ملک الموت حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے ابو الآدم، آپ علیہ السلام وفات کے بعد جنت میں رہیں گے، جبکہ ابلیس قیامت تک دنیا میں رہے گا، اور پھر قیامت سے 40 سال پہلے اس کو ایسی موت آئے گی کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں جتنی موت کی تکلیف برداشت کرے گا، اور پھر جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ملک الموت سے فرمانے لگے کہ مجھے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرو۔ ملک الموت علیہ السلام نے ابلیس کی موت کا حال بیان کرنا شروع کیا تو وہ اتنی دردناک موت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے۔ لوگ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگے، ہمیں بھی ابلیس کی موت کا کچھ منظر بیان کریں۔ لوگوں کی بیجا فرمائش پر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابلیس کی موت کا منظر یوں بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے فرمائے گا، میرے غضب اور غصے کا لباس پہن کر جاؤ، ابلیس کی روح قبض کرو اور ابلیس سے تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا۔ جب ملک الموت علیہ السلام غضب و غصے سے بھر کر موت کے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کی روح کو قبض کرنے آئیں گے تو جو بھی آسمان اور زمین میں سے ان کو دیکھ لے گا وہ فوراً ہی مر جائے گا۔ جب ملک الموت علیہ السلام ابلیس کے پاس پہنچیں گے تو وہ تھاڑے مار مار کر روئے گا۔ پھر شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی، جو کہ ساری مخلوق کی موت کی تکلیف سے بھی زیادہ ہوگی۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ سمندر میں چھپنے جائے گا تو سمندر اسے جگہ نہ دے گا، آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں مقرر فرشتے اس کو آگ کے کوڑے ماریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون اور مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے،
پھر ملک الموت علیہ السلام سے کہے گا کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے؟ ملک الموت علیہ السلام فرمائیں گے جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر شیطان تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگنے لگے گا اور اسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی، زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی اور زبانیاں فرشتے اس کو گھیر لیں گے اور زنبوروں اور آروں سے اس کو چیریں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اس وقت تک حالت نزاع اور موت کے غصے کا شکار رہے گا اور وہاں جہنم کی سنڈیسیاں لگی ہوں گی، ان سنڈیسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ آدم اور حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر کہیں گے یا اللہ تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ انہی جہنمی گڑھوں میں ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا اور یہی اس کی قبر ہوگی۔ پھر 40 سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور حساب کتاب کا عمل شروع ہوگا۔